یوسف رضا گیلانی کا ضلع کونسل سے وزارت عظمیٰ اور پھر سینٹ تک کا سفر۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ یوسف رضا گیلانی جب بطور وزیر اعظم سپریم کورٹ سے نااہل قرار پائے تو بہت سوں کا خیال تھا کہ ان کا سیاسی کیریئر اب مزید آگے نہیں بڑھ سکے گا، لیکن اب اچانک وہ پاکستان کی پارلیمان میں اپوزیشن کے بڑے رہنماؤں میں سے ایک بن کر ابھرے ہیں۔ 3 مارچ کو ہونے والے سینٹ انتخابات میں اسلام آباد کی نشست پر کامیابی کے بعد پیر کو پاکستان کی متحدہ اپوزیشن پی ڈی ایم نے یوسف رضا گیلانی کو ایوان بالا کے چیئرمین کو امیدوار نامزد کیا ہے۔ اپنی نامزدگی کے بعد سید یوسف رضا گیلانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ سیاسی کارکن ہیں اور آخری دم تک لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تمام ضمنی انتخابات میں کامیابی دراصل جمہوریت کی فتح ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی فتح پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے نام کرتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کون ہیں؟ ملتان کے ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھنے والے یوسف رضا گیلانی نے حکومتی اتحاد کو سینٹ الیکشن 2021 میں اپسیٹ دیا اور انہوں نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جنرل نشست وزیر خزانہ حفیظ شیخ کے مقابلے میں اپنے نام کی۔ خفیہ رائے شماری ہونے کی وجہ سے ان پر ہارس ٹریڈنگ کے الزامات بھی لگے جنہیں انہوں نے مسترد کیا ہے۔ ملک کے سابق صدر جنرل ضیاء الحق کی آمریت میں عملی سیاست کا آغاز کرنے والے گیلانی ماضی میں پاکستان کے 18ویں وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ سن 2012 میں سپریم کورٹ نے انہیں اپنے دور کے 5ویں سال میں برطرف کیا تھا۔ ان کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی کو سن 2013 میں ایک انتخابی مہم کے دوران پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان سے اغوا کیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے ان کا سیاسی کیریئر کافی متاثر ہوا۔ ان کا بیٹا 3 برس تک اغوا کاروں کی قید میں رہا اور پھر افغانستان میں ایک فوجی کارروائی میں بازیاب ہوا۔ مخدوم سید یوسف رضا گیلانی 9 جون سن 1952 کو جنوبی پنجاب کے ضلع ملتان کے ایک ایسے جاگیردار پیر گھرانے میں پیدا ہوئے جو پچھلی کئی نسلوں سے سیاست میں مضبوطی سے قدم جمائے ہوئے ہیں۔ ملتان کی درگاہ حضرت موسیٰ پاک کے گدی نشین ہونے کی بنا پر ان کا خاندان مریدین یا روحانی پیروکاروں کا بھی وسیع حلقہ رکھتا ہے۔ ان کے دادا سید غلام مصطفیٰ رضا شاہ گیلانی تحریک پاکستان کے رہنماؤں میں شمار کیے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کبھی کسی انتخاب میں شکست نہیں کھائی۔ ان کے والد کا نام سید علمدار حسین گیلانی ہے جبکہ معروف سیاستدان حامد رضا گیلانی ان کے رشتے کے چچا تھے۔ یوسف رضا گیلانی کی مسلم لیگ فنکشنل کے سابق سربراہ اور 7ویں پیر پگاڑا سید شاہ مردان شاہ دوئم سے بھی رشتہ داری ہے جن کی پوتی سید یوسف رضا گیلانی کی بہو ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے 1976 میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے صحافت کیا۔ انہوں نے اپنی عملی سیاست کا آغاز سن 1978 میں اس وقت کیا جب انہیں مسلم لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا رکن چنا گیا اور سن 1982 میں وفاقی کونسل کے رکن بن گئے۔ یوسف رضا گیلانی نے 1983 میں ضلع کونسل کے انتخابات میں حصہ لیا اور وہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور پیپلز پارٹی کے موجودہ رہنما سید فخر امام کو شکست دے کر چیئرمین ضلع کونسل ملتان منتخب ہوئے۔ سن 1985 میں انہوں نے اس وقت کے فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق کے غیر جماعتی انتخابات میں حصہ لیا اور وزیر اعظم محمد خان جونیجو کی کابینہ میں وزیر ہاؤسنگ و تعمیرات اور بعد ازاں وزیر ریلوے بنائے گئے۔ سن 1988 میں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور اسی برس ہونے والے عام انتخابات میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل میاں نواز شریف کو شکست دی جو ان انتخابات میں قومی اسمبلی کی 4 نشستوں پر امیدوار تھے۔ ان انتخابات میں کامیابی کے بعد یوسف رضا گیلانی ایک مرتبہ پھر وفاقی کابینہ کے رکن بنے اور اس مرتبہ انہیں بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں سیاحت اور ہاؤسنگ و تعمیرات کی وزارت ملی۔ یوسف رضا گیلانی 1990 کے انتخابات میں تیسری مرتبہ رکن اسمبلی بننے اور 1993 میں صدر غلام اسحاق خان کی طرف سے اسمبلی کی تحلیل کے بعد نگراں وزیر اعظم بلخ شیر مزاری کی نگراں کابینہ میں انہیں بلدیات کا قلمدان سونپا گیا۔ سن 1993 کے انتخابات میں یوسف رضا گیلانی چوتھی مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے اور بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں قومی اسمبلی کے اسپیکر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے اپنی اسپیکرشپ کے دوران قائم مقام صدر کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ ماضی میں انتخابات میں کامیابی کے باوجود یوسف رضا گیلانی فروری 1997 میں ہونے والے انتخابات میں ناکام رہے۔ سن 1998 میں انہیں پیپلز پارٹی کا نائب چیئرمین نامزد کر دیا گیا لیکن دسمبر 2002 میں انہوں نے اپنے بھانجے اور رکن قومی اسمبلی اسد مرتضیٰ گیلانی کی جانب سے پیپلز پارٹی میں بننے والے فارورڈ بلاک میں شامل ہونے پر پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ سیاسی کیریئر کے دوران یوسف رضا گیلانی کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں نیب نے ریفرنس دائر کیا اور راولپنڈی کی ایک احتسابی عدالت نے ستمبر سن 2004 میں یوسف رضا گیلانی کو قومی اسمبلی سکریٹریٹ میں 300 ملازمین غیر قانونی طور پر بھرتی کرنے کے الزام میں 10 سال قید و مشقت کی سزا سنائی۔ تاہم سن 2006 میں یوسف رضا گیلانی کو عدالتی حکم پر رہائی مل گئی۔ یوسف رضا گیلانی نے اڈیالہ جیل میں اسیری کے دوران اپنی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب شاہ یوسف سے صدا بھی لکھی۔ وہ فروری سن 2008 کے انتخابات میں ملتان سے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر 5ویں مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ ان انتخابات کے بعد ابتدا میں
میں یوسف رضا گیلانی کو وزارت عظمیٰ کے لیے مضبوط امیدوار گردانا نہیں جا رہا اور پنجاب سے ممکنہ امیدوار کے طور پر احمد مختار کا نام خبروں میں تھا، تاہم پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں 22 مارچ 2008 کو ملک کے نئے وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیا۔ اس کے ایک دن بعد 24 مارچ کو نومنتخب قومی اسمبلی نے یوسف رضا گیلانی کو نیا قائد ایوان منتخب کر لیا اور 26 مارچ کو انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور وہ 4 سال 1 ماہ اور 1 دن تک اس عہدے پر فائز رہے۔ وہ بلخ شیر مزاری کے بعد سرائکی علاقے سے تعلق رکھنے والے پہلے وزیر اعظم تھے، جبکہ اس سے پہلے سرائکی بیلٹ سے بلخ شیر مزاری نگران وزیر اعظم بنے تھے۔ 4 سالہ دور اقتدار میں یوسف رضا گیلانی کی حکومت اور ملک کی عدلیہ کے درمیان اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کے خلاف مقدمات کھولنے کے لیے سوئس حکام کو خط لکھنے کے معاملے پر کشیدگی جاری رہی اور سپریم کورٹ کی یہی حکم عدولی ان کے اقتدار کے خاتمے کی وجہ بھی بنی۔ اپنی نااہلی کے دوران وہ عملی سیاست سے کافی حد تک دور رہے، مگر ان کے خاندان کے افراد انتخابات میں بطور امیدوار نظر آئے۔ نااہلی کی مدت ختم ہونے پر انہوں نے 2018 کے الیکشن میں حصہ لیا۔ ملتان میں NA 158 سے PTI کے محمد ابراہیم خان کے مقابلے میں انہیں شکست ہوئی تھی۔ وہ جون 2020 میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد صحت یاب ہو گئے تھے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ان کے خلاف توشہ خانے سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں حاصل کرنے کے الزام میں کیس زیر سماعت ہے۔ الیکشن کمیشن نے 2021 کے سینٹ انتخابات کے لیے گیلانی کے کاغذات نامزدگی کو منظور کرتے ہوئے حکمران جماعت کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات کو مسترد کیا تھا۔ ایوان بالا میں گیلانی کی جیت پر وزیر اعظم عمران خان نے الزام عائد کیا کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے، کیونکہ الیکشن سے چند دن پہلے ہی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی مبینہ طور پر PTI ارکان کو ووٹ منسوخ کروانے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ PTI نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف الیکشن کمیشن میں جائے گی، تاہم دوسری جانب اپوزیشن کی طرف سے انہیں چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے۔